اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک، تمام کائنات کا رازق ہے، تمام کائنات کا، تمام دنیا کا، تمام جہانوں کا وہ الہ اور معبود ہے، اور ان گنت اور بے شمار درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کی ذات اس کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کائنات کے وجود کا سبب اور ذریعہ ہے، اور اس کائنات کے قائم اور باقی رہنے کا سبب اور ذریعہ بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد الحمد و صلات، گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی جو گفتگو تھی وہ اسی ضمن کے اندر تھی کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو تقریباً ہمارے اس ملک کا تقریباً کوئی 60% حصہ جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی زد کے اندر ہے، اور جو لوگ اس سیلاب کا شکار ہوئے ہیں ان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے، ہر طرح سے وہ اس وقت جو ہے وہ بے سر و سامانی کی کیفیت کے اندر ہیں۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی قوم نے ان کی بحالی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے کافی کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے جنہوں نے ان تک جو ہے وہ امداد پہنچائی، کھانے پینے کا سامان پہنچایا، اور یہ ہر مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی تکلیف کے اندر اس کا ساتھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں، جب بھی جسم کا کوئی ایک حصہ بیماری کے اندر آ جائے، تکلیف کے اندر آ جائے، تو وہ تکلیف جو ہے وہ صرف جسم کے اس حصے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر اگر چوٹ لگ جائے، زخم ہو جائے یا کوئی دانہ وغیرہ نکل آئے، تو چوٹ یا تکلیف تو صرف اس انگلی کے اوپر ہوگی، لیکن پورا جسم جو ہے وہ اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دے کر اپنی امت کی تعلیم فرمائی، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وحدانیت کو بیان فرمایا کہ یہ مومن قوم جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک عضو جو ہے اس کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف جو ہے وہ پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ جذبہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی دوسرا مسلمان بھائی کسی تکلیف کے اندر ہوتا ہے تو مسلمان قوم جو ہے وہ اس کی مدد و نصرت ضرور کرتی ہے۔ تو حالیہ اس واقعے کے اندر سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے، جن کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے، جن کے مال تباہ ہو گئے، جن کے کاروبار، زمینیں، فصلیں، سب کچھ تباہ ہو گیا،
پیسر و سامانی کی کیفیت کے اندر تھے، تو پاکستانی قوم نے، مسلمان قوم نے اور ملک پاکستان کے اندر جو مذہبی تنظیمات ہیں، جس کے اندر تحریک لبیک پاکستان ہے، ادارۃ المصطفیٰ ہے، دعوت اسلامی بڑھ چڑھ کر اس میں کام کر رہی ہے، اور دیگر جو تنظیمات ہیں وہ بھی اس کے اندر، اور پھر فاؤنڈیشنیں جو ہیں وہ مخصوص علاقوں کی، وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر فنڈ ریزنگ کر کے ان تک امداد پہنچا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد بحال فرمائے اور جلد جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں اور اس کے راستے جو ہے مالک کھول دے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے لا ریب اور بیان کتاب قرآن مقدس میں سے چند الفاظ خالق نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا نیکی اور تقوی کے کام میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی نصرت کیا کرو۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اور اس مدد و نصرت کا اور تعاون کا جو مفہوم اور منشا جو ہے وہ اسلام کا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف کے اندر ہو، کسی پریشانی کے اندر ہو، کسی مصیبت کے اندر ہو، تو وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ اگر میرے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے، تو پوری مسلمان قوم جو ہے، پوری مسلم قوم جو ہے، اور پورا جو اس کے بھائی چارہ ہے، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہے ہر دم۔ اس لیے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں۔ اور آج اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اس کی پریشانی کے اندر اس کے کام آتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے، تو مخلوق خدا کے ساتھ کی گئی یہ بہتری والا معاملہ اور بھلائی والا معاملہ جو ہے، یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں اس کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے سامنے بندہ پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کو فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا رب العالمین حکم الحاکمین میں نیکیاں بھی کرتا رہا، اچھائیاں بھی کرتا رہا، تو رب العالمین حکم الحاکمین فرمائے گا کہ میں دنیا کے اندر جب تو موجود تھا تو میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے میں بھوکا تھا، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، اور مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ وہ بندہ کہے گا مالک تو خالق ہے ہر چیز کا، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو جسمانی لحاظ کی ضروریات سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا دنیا کے اندر تیرے پڑوس میں، تیرے دائیں بائیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، وہ بھوکا رہا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ میرا فلاں بندہ جو تھا وہ بیمار تھا دنیا کے اندر تیرے اڑوس پڑوس میں، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کا پتہ نہیں کیا۔ دنیا کے اندر فلاں بندہ جو تھا وہ اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس لباس نہیں تھا، تو نے اس کو لباس نہیں دیا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا، اس کی عیادت کرتا اور اس کو لباس مہیا کرتا،
تو وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے، مجھے لباس مہیا کیا، یعنی تیرا وہ عمل جو تھا اسے میں رب راضی ہوتا۔ تو بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا، بندوں کے ساتھ نیکی کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو پسند ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حدیث مبارکہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، فرمایا جو کوئی بھی کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے، بندہ کسی تکلیف کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، اور کوئی دوسرا مسلمان بھائی جو ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، فرمایا بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو، دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ بروز قیامت اس بندے کی آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ نفس اللہ، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ اس کو چھٹکارا عطا فرما دے گا، عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت والے دن جو تکالیف ہوں گی، قیامت والے دن جو پریشانیاں ہوں گی، اللہ اس بندے کی پریشانیوں کو دور کر دے گا جو دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف پریشانی کو دور کرے گا۔ تو مسلمان بھائی کے کام آنا دنیا کے اندر پھر یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور اس پر کتنا اجر و ثواب ہے کہ بندے نے دنیا کے اندر پریشانی کے اندر مبتلا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی، اس کی تکلیف کو دور کیا، تو دنیاوی تکلیف دور کرنے کے سبب سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کی، جس نے اس کی مدد کی، اس بندے کی قیامت والے دن پریشانیوں اور تکالیف کو دور کر دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، فرمایا جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر لے گا۔ بندہ کسی تکلیف کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، کسی مشکل کے اندر ہے، کسی مصیبت کے اندر ہے، تو اس کی اس پریشانی کو دور کرنا، اس کی مصیبت کو دور کرنا، اگر وہ تنگ دست ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، تو اس کی اس پریشانی کو دور کر دینا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اس کی تنگ دستی کو دور کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسر اللہ، اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا، اس کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا، علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی دنیا کے اندر کی، کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب تھا، کسی مسلمان کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی تھی، کسی مسلمان کے اندر جو تھا کوئی ایسا عیب تھا جو اس کا لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کرنا پسند نہیں تھا کرتا، اور مسلمان نے، دوسرے مسلمان بھائی نے اس عیب کو دیکھ کر اس کی تشہیر لوگوں کے اندر نہیں کی۔ آج ہمارا وتیرہ یہ ہے، ہم اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی گناہ دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی اس طرح کی کمی دیکھیں، تو ہم فوراً جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
غیبت اور چغلی جو ہے وہ ہمارا شعار بن چکا ہے۔ پہلے یہ بیماری عورتوں کے اندر تھی، اب یہ مردوں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا گلہ کرنا، چغلی کرنا اور مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا۔ ہاں اگر کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سبب ہے، یا اس عیب کو جو ہے وہ عدالت میں گواہی کے طور پر وہاں پر اس کی اجازت ہے، لیکن عام انداز میں اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں۔ عام انداز میں مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کے عیبوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے عیبوں کو چھپایا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا بروز قیامت اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ قیامت کا دن اگر کسی کے عیب کھل گئے، ہر بندہ اگر اپنے گریبان کے اندر جھانکے، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہماری زندگی کس طرح کی گزر رہی ہے۔ کیا ہم اپنے شب و روز کو، ہم اپنی خلوت کو، ہم اپنی جلوت کو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو؟ ہم بظاہر اگر نیکی کا لبادہ بھی اوڑے ہوئے ہوں، بظاہر اپنے آپ کو نیک بھی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہوں، لیکن ہماری جو ہے وہ خلوت، ہماری تنہائیاں، وہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں۔ لیکن قیامت والے دن تو سب کے سامنے کھلیں گے، جب نامہ اعمال سامنے ہوں گے، نامہ اعمال پڑھ کر سنائے جائیں گے، بندے کو کہا جائے گا اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دے کر پڑھ کے سنا، کیا کیا دنیا کے اندر تو کرتا رہا ہے۔ تو اس وقت اگر کسی کے عیب کھل جائے تو وہاں اس کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث ہے، وہاں کتنی شرمندگی ہوگی جب رب کے سامنے، رب سے تو ویسے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جب رب کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اور پوری مخلوقات کے سامنے جب بندے کے عیب کھلیں گے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت اور کیا حال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو ہے وہ ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، دنیا کے اندر بھی ہمارے عیبوں پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی وہی ذات ہے جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر جو ہمیں اس قیامت والے دن بھی شرمندگی سے بچائے گا۔ تو اس وقت عیبوں کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی مسلمان بھائی کا عیب پتہ چل جائے، دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کی جو ہے وہ ایسی کمزوری پتہ چل جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، اس کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کوئی عمل کسی مسلمان بھائی سے مل جائے، اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کے عیبوں کو چھپائے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مفہوم ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے، ہر انداز سے تعاون کرنا چاہیے، پریشانی کے اندر ہوں اس کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بننا چاہیے، ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی مشکل اور مصیبت اور تکلیف کے اندر ہوں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تنگ دست ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، بھوکا اس کو کھانا کھلانا چاہیے، لباس کی ضرورت ہو اس کو لباس مہیا کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں، اور جو مخلوق خدا کی بہتری کے اندر کام کرتا ہے،
مخلوق خدا کی بھلائی کے اندر کام کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، خاص کر انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور کرتا ہے۔ اور یہ ایک مومن کا فرض بھی بنتا ہے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرے مومن مسلمان اس کی مدد کو پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا منظر تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک ہوگا، کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، کتنی سختیاں اور کتنی تکالیف ہوں گی وہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی ٹل جائے، فرمایا وہ دنیا کے اندر کسی بندے کی مشکل کو حل کر دے، دنیا کے اندر کسی بندے کی مدد کر دے، دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ دنیا کے اندر کسی بندے کی مدد کرے گا، اس کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ کوئی سودا جو ہے وہ مہنگا سودا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ قیامت کی سختی کو دور کروانے کے لیے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی سختی کو دور کر دیا جائے، قیامت کی تکالیف سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آنے کا سبب بنا، یعنی بندہ کو پریشان ہو، مصیبت کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، اس کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوتی ہے، جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کی مدد جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس کی مدد کر دی جاتی ہے، تو وہ اس کی چہرے سے افسردگی ختم ہو کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر وہ آیا، مسکراہٹ آنے کا وہ سبب بنا، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قیامت والے دن اس بندے کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے گلاب چمک رہا ہوتا ہے، گلاب کی طرح چمکتا ہوگا اس بندے کا چہرہ جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر آیا، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ خیر له من اعتکاف 10 سنین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اعتکاف بندہ کرتا ہے، عبادت ہے، سنت ہے، لیکن اس سے بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، تو وہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مومن مسلمان قوم جو ہے، آپس کے اندر پیار، آپس کے اندر محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مسلم امہ کو آپس کے اندر بھائی بنایا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان مومن دنیا کے کسی کونے کے اندر ہو، دنیا کے کسی گوشے کے اندر ہو، وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ، اور بھائی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کا وہ سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ما مختلف الجنس واللون واللغت ومہما تباعدت الدیار، فرمایا وہ کسی ملک کے اندر رہنے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، لیکن ہے کلمہ گو، ہے کلمہ پڑھنے والا،
تو فرمایا وہ یہ کلمے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ میلوں دوریاں ہونے کے باوجود بھی ان کو ایک رشتے کے اندر باندھ دیتا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت پاکستانی، جنہوں نے ان سیلاب زدگان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے اور تنظیمات کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور انہوں نے ان تک جو ہے وہ اس تعاون کو جو ہے وہ اس راشن وغیرہ اور کپڑے وغیرہ جو کچھ تھا وہ پہنچایا ہے، اللہ ان کی قبول فرمائے۔ لیکن ابھی بھی ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، ابھی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو ہے ابھی بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی اس تکلیف کے اندر، اس سے بڑی، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے، جس کا گھر بھی ختم ہو گیا، جن کے جو ہے وہ جانور جو مال وغیرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی پانی کی نظر ہو گیا، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی، حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جن کے گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے، بچے جو ہیں وہ تک ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب ان کے پاس نہ سر چھپانے کو کوئی جگہ ہے، نہ رہنے کو کوئی جگہ ہے، نہ ان کو پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، نہ کچھ پینے کے لیے ہے۔ تو اس ایسی حالت میں ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر جو ہے وہ مسلمان اور پاکستانی قوم یہ اچھا کام کر رہی ہے، پورے پاکستان نے، اور پاکستان سے باہر بھی جو ہمارے اس پاکستانی ملک موجود ہیں انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جو خیمے اس حالت سے پہلے 4-5 ہزار کا خیمہ تھا، وہ سیلاب کی وجہ سے وہ اس کی قیمت 10-12 ہزار روپیہ کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو اس مصیبت کو بھی کیش کرانا چاہتے ہیں کہ بندہ مصیبت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، ان کی مدد و نصرت کی ضرورت ہے، اور مسلمان کا کام ہے وہ مدد کرے، نصرت کرے۔ میں نے 2-3 جمعے پہلے جب حضرت عثمان غنی کا واقعہ جو تھا شہادت کا، تو میں بیان کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غلے کے اونٹ آتے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اور تاجر خریدنے کے لیے جاتے ہیں کہ آپ ہم سے منافع لے لیں، ایک کے بدلے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے زیادہ منافع دینے والا موجود ہے۔ وہ کہنے لگے ایک کے بدلے 2 لے لو، ایک کے بدلے 3 گنا لے لو، 4 گنا لے لو، 5 گنا لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے ایسا جو مجھے اس سے بھی زیادہ منافع دے گا۔ تو وہ سارے تاجر کہنے لگے کہ سارے تاجر تو ہم اکٹھے ہیں، اور تو کوئی تاجر نہیں جو اس سے زیادہ آپ کو منافع دے سکتا ہو۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہے جو مجھے دنیا کے اندر 1 کے بدلے 10 دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ساتھ تجارت کروں گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں اپنے اللہ کو قرض دوں گا۔ تو آپ نے وہ سارے اونٹ، حالانکہ اگر چاہتے، قحط سالی کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، خوراک کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، چاہتے تو جتنے بھی مہنگے داموں بیچتے وہ بیچنا چاہتے بیچ سکتے تھے۔ وہ تاجر آفر کر رہے ہیں خود کہ منافع جو ہے وہ ڈبل لے لو، ٹرپل لے لو، 4 گنا 5 گنا لے لو، جتنا مہنگا بیچنا چاہتے وہ بیچ سکتے تھے، لیکن نہیں، ان کے دل میں خوف خدا تھا، مخلوق خدا کی محبت تھی ان کے دل کے اندر۔ آپ نے وہ سارے غلے کے جو تھے اونٹ، ان کو اتروایا، غلہ کھلوایا، اور کھلوا کر اعلان کر دیا مدینے کے لوگوں کے اندر کہ جس جس کو جتنی ضرورت ہے جاؤ غلہ لے کر چلے جاؤ۔ تو مسلمان کا تو جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق، مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں کہ گشت کے دوران باہر نکلے خیمے کے اندر، دیکھا کہ ایک عورت اور بچے ہیں، بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ آپ نے پتہ کیا، پوچھا تو پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس عورت نے ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے، ہنڈیا کے اندر کچھ نہیں ہے، پتھر ڈالے ہوئے ہیں، پانی ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی کیفیت کو دیکھا، اپنے غلام جو ساتھ تھا اسلم، اس کو ساتھ لیا، بیت المال کے اندر گئے، وہاں سے جو تھا وہ راشن اٹھایا، اپنے کندھے پر اٹھایا، اور اٹھا کر جا کر اس جھونپڑی کے اندر جا کر کھانا تیار کیا، تیار کر کے اس کے بچوں کو کھلایا۔ یہ حکمرانوں کا بھی یہ کام ہے، حکمرانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ مدد کریں
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا جو بھی تم میں سے ذمہ دار ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری موجود ہے. اگر گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اور اگر کوئی فیکٹری کا آنر ہے وہ پوری فیکٹری کے اندر کام کرنے والوں کا ذمہ دار ہے. کوئی صوبے کا سربراہ ہے، ضلع کا سربراہ ہے، ملک کا سربراہ ہے، وہ پوری رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. کلکم راع و کلکم مسئول پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا عن رعیتہ، اپنی اس رعایا کے بارے میں. اگر حکمران جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، اگر بیرونی امداد آتی ہے، تو وہ ایک فیس بک پہ کارٹون تھا کہ اوپر سے حکومت دیتی ہے 8,000 روپیہ، پہلے جو ہے وہ حلقے کا نمائندہ اس میں سے کام کر کے آگے دیتا ہے، پھر اگلا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ کام کر کے عوام تک بس وہ چند پیسے پہنچتے ہیں. تو یہی صورتحال ہوتی ہے ہمارے اس ملک کے اندر کہ جو ہے وہ اگر ایسی مصیبت کی گھڑی میں بیرونی ممالک سے امداد آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ان تک پھر وہی جو ہے وہ ہمارے تمہارے جیسے لوگ جو راشن اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، یہی پھر بھی ان تک کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر جہاں دیگر تنظیمات جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کے لیے راشن وغیرہ لے کر پہنچی ہیں، ان کے اندر صف اول کے اندر جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، ادارۃ المصطفیٰ ہے، تحریک صراط مستقیم ہے، اور سب سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ ہے دعوت اسلامی جو اپنا تعاون ان کے ساتھ کر رہی ہے. تو آپ احباب سب جو ہیں وہ اپنے توفیق کے مطابق ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ان کو دیا ہوا پیسہ یقین کے ساتھ بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ حقداروں تک پہنچے گا. تو مسلمان بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور یہ ایک دینی مذہبی ملکی فریضہ بھی ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، ان کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش کریں، اور ان اقدامات میں جو ہے وہ ہم شامل ہوں جس طریقے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. آج اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے تو خدا نہ کرے ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے، ہمارے اوپر بھی ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے. تو آج اگر ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک کو تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے. اگر ان کو تکلیف ہے تو جو اس تکلیف سے بچے ہوئے ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ تعاون اور مدد جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے، تاکہ وہ جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، اور جلد جو ہے وہ ان کے کاروبار اور گھر بار جو ہے وہ سب معاملات اللہ ان کے لیے بہتر فرمائے. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو آپ تعاون ان کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو تعاون کو قبول فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.